آفت سے لائن نمبر 5 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3-4 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک ان کے لیے ہو وہ جو زمین میں ہے تمام کا تمام، ومثلہ، اور اسی کی مثل، اور معہ، اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو البتہ فدیے میں دے دیں گے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منکم، لیکن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتے ہیں، بڑا پیار بھرا، محبت بھرا انداز ہے. جس طرح باپ اپنے بیٹوں کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے لگتے جگر، اس طرح اللہ رب العزت بھی اپنائیت کا اے میرے بندو، اے ایمان والو. اور فرمایا جب ایمان والوں کہہ کر پکارا جائے تو اس کے بعد یا تو اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں. اور فرمایا جو چیز کا بھی حکم دیا جائے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور یہاں بھی اللہ رب العزت لعلکم آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب سے ڈرو. اب اللہ ڈرنے کی چیز نہیں کہ انسان اللہ سے کیوں ڈرے. فرمایا ڈرنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا
جس کام کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، اور بچنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کر سکوں، اور جس سے روکا ہے وہ کر لوں، ورنہ اس سے ڈرنا، اس سے مراد یہ ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچو، اسی چیز کا نام ڈرنا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور فرمایا تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ کو۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، بعض لوگ وسیلے کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، جی ہی نہیں سکتا۔ ایک وسیلہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے، آپ ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت کو مجھے مقام عطا فرمائے، جس نے ایسا کیا میرے لیے دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی، ایسا کیا تو فرمایا میرے لیے قیامت واجب، اس کی شفاعت واجب ہوگی، میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور لیکن یہاں وسیلے سے وہ وسیلہ مراد نہیں ہے، یہاں وسیلے سے مراد نیک اعمال ہے، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی وسیلہ ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک دین کے جتنے احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح سے ہم تک پہنچے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی آشنائی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ پہلے ہم تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ تو پہلا وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے۔ اور فرمایا جب سب سے پہلا محمد وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو اولیت قرار دیا کہ یہ کام سب سے اولا ہے پہلے اسے کیا جائے، پھر اس کے بعد جس کو قرار دیا پھر اسے کیا جائے، سب سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں فرض کا بہت بڑا مقام ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے، ان کو اولیت دے، ان کو سکون اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ان کو ادا کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ فرائض جو انسان ادا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف پہنچنے کا، اللہ رب العزت کی طرف جانے کا ایک وسیلہ ہے فرائض کا ذریعہ۔ اور پھر اس کے بعد سنتے ہیں، سنتوں کے ذریعے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا صحابہ کرام نے کیا تو فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرے درجے کے اندر آ جاتا ہے مستحبات، اگر آپ اس کام کو کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ، یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ اللہ رب العزت کی طرف پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ ایک وسیلہ تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر وسیلہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخش فرما، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کی جہاں سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کی حرمت سے، ان تمام کے تمام الفاظ کا معنی ایک ہی بنتا ہے۔ فرمایا ان وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے، لیکن اگر فرمایا دعا کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ جس بزرگ کا میں نام لے کر دعا کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کو میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، تو فرمایا یہ غلط بات ہے۔ اگر فرمایا انسان اس سے یہ مراد لیتا ہے تو پھر فرمایا اس کا یہ وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ وسیلہ لیتا ہے کہ مجھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو یہ محبت بھی ایک نیک عمل ہے، جس طرح مسلم شریف کی روایت کے اندر ایک مشہور، مسلم شریف کی حدیث کے اندر ایک مشہور روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ بستی سے باہر کہیں جا رہے تھے تو بہت تیز بارش آ گئی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں لوگ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو بارش اتنی تیز تھی، آندھی تھی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکھڑاتا وہ آیا اور غار کے منہ کے اوپر آ کر غار کے منہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تینوں لوگوں کو غار سے نکلنا مشکل ہو گیا، بہت زور لگایا لیکن وہ بھاری چٹان آگے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اب ان لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے،
جس کی وجہ سے یہ چٹان ہٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے ہر ایک نے باری باری دعا کی، باقی نے آمین کہی، ہر ایک اپنی عبادت کا وسیلہ دیتا تھا اور پھر تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا، پھر دوسرا دعا کرتا وہ اپنی عبادت کا وسیلہ دیتا، تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا۔ اس طرح تینوں نے دعا کی اور اپنی اپنی عبادت کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ یہ جو میں نے کام نیکی کے لیے کر کے کیا تھا اگر تجھے قبول ہے تو اس کی برکت سے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا۔ تو ان لوگوں نے دعا کی، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چٹان کو سائڈ پہ کر دیا، وہ تینوں لوگ باہر نکل آئے۔ فرمایا اگر انسان نیک عبادت کا، اپنی عبادت کا، نیک عمال کا وسیلہ دیتا ہے یا جس سے انسان محبت کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، تو فرمایا اس کا انسان وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے اور پھر یہ مراد نہیں لیتا کہ میرے اس کام کی وجہ سے اللہ کی ذات مجبور ہو جائے گی، تو فرمایا پھر اس کا دعا کرنا، وسیلہ دینا جائز ہے۔ اور بعض لوگ وسیلے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بزرگوں کو اس سے مدد مانگنا جو دنیا سے چلے گئے اور یا ان سے استغاثہ کرنا۔ فرمایا اگر کوئی وسیلے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پورا قرآن پاک اس کی مخالفت کے اندر ہے، پورا قرآن پاک اس کی تردید کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پھر ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان ویسے وسیلہ دیتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، احادیث کی کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، نبی نے صحابی کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ آپ یہ فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے نبی رحمت کا وسیلہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر تجھ سے میں دعا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا وسیلہ دینے کے اندر حرج نہیں، لیکن وسیلہ دینے والے کا عقیدہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے عقیدے کے ساتھ وسیلہ دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور فرمایا جہاد کرو اللہ رب العزت کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب جہاد ایک تو ہے جہاد انسان جو تلوار لے کر جہاد کرتا ہے، فرمایا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کسی جگہ بعض مگر یہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، بعض جگہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی قوم کفار کے خلاف غزب آراغ ہو تو فرمایا جس وقت اسلام کو خطرہ ہو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یا جس طرح آج کل غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر کفار جو ہیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، تو فرمایا اس وقت جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی مکمل نہ ہو، وہ بھی کافی نہ ہو، تو پھر ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اس طرح اگر وہ بھی مکمل نہ ہو پھر ان کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے جا کر جہاد اکبر کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم تو تلوار کے ساتھ جہاد کر کے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا جہاد ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اسے ڈالنا ہے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس سے منع فرمایا اس سے روکنا ہے۔ فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس طرح جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، انسان وہ نہیں کر سکتا تو اپنی قلم کے ذریعے اپنی بات کو بلند کرے۔ تو فرمایا یہ جتنی بھی جہاد کی قسم ہے تو فرمایا اس کے ذریعے آپ جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا۔ کفار وہ ہیں جو نہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں جس سے اللہ رب کو قرب حاصل ہو جائے، وسیلہ حاصل ہو جائے، کوئی اس طرح کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ فرمایا دنیا کے اندر انسان کا اصول یہ ہے، دنیا کے اندر جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، جان کے اوپر خطرہ آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے، جو چیز ہمیں پاس ہو جاتی ہے چلی جائے، اس کے بعد جو بھی ہو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے میری جان بچ جائے۔ فرمایا یہ جو لوگ آپ فرض کرو کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ آخرت کی زندگی ہے، مثال فرض کر مثال کے ذریعے سمجھا رہی ہیں، مفروضے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ آپ فرض کرو اگر کسی انسان کو، کسی کافر کو جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، آخرت میں اللہ رب العزت پوری کی پوری اسے دنیا عطا فرما دیں۔ فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے جمیعا تمام کا تمام، ومثلہ، اور اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ،
یعنی جتنی زمین ہے، زمین کے اوپر جتنا مال و دولت ہے، سب کچھ ایک انسان کو دے دیا جائے، پھر اتنی ہی زمین اور آئے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ہو. اور فرمایا ایک بات، ایک قرآن پاک کی دوسری جگہ لفظ فرمایا 8 پانے کے اندر کہ اللہ رب العزت سونے سے زمین کو بھر دیں، پھر اس آدمی کو دے دیا جائے. اور فرمایا جب وہ آخرت کے عذاب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں سب کچھ دیتا ہوں صرف میری جان بچ جائے. لیکن اللہ رب العزت فرمایا یوم القیامہ ما تقبل منہ، اس وقت اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایک مثال ہے، ورنہ کسی کے پاس ایک ماشا تولہ بھی سونا نہیں ہوگا. جب کسی کی روح نکلتی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ اتار لی جاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت مفروضے کے ذریعے، مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. فرمایا آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت آپ سے تھوڑے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن فرمایا اگر دنیا کے اندر آپ نے ایسا اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا، فرمایا پھر آخرت کے اندر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.